میرے ساتھ علی اویس صاحب موجود ہیں، بڑے انتظار کے بعد آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت تجسس ہوتا ہے ناظرین کو کہ جس کو وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے۔ ہم لوگ ایک ہی علاقے سے ہیں اور یہ بڑا ایک پراؤڈ مومنٹ ہے کہ قصور کے لوگ ہیں، ادب کے ساتھ ان کا ایک گہرا لگاؤ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر کلچر کے اندر جو لٹریچر ہوتا ہے وہ موسٹلی ایک سوسائٹی کے ایک وہ ریفلیکشن ہی ہوتی ہے۔ آفتاب اقبال کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ مجھے سب سے زیادہ جو مزہ ہے وہ مجھے سارے رنگ پنجاب میں آئے۔ میں دور وجنا ہے واہ کیا کہ مینو شام کر نہیں ہو نگری پوائیے بدنام کر نہیں۔ آپ اور سونیا ملتانی وہ دو لوگ ہوتے تھے کہ جن کو نہ صرف اس پنجاب میں بلکہ انہوں نے چڑھے پنجاب کے لوگ بھی انتظار کرتے تھی۔ زندگی میں لو تو ہوا ہوگا، یونیورسٹی میں ہوا تھا، بی ایس میں ہوا تھا یا ایم فل میں ہوا تھا؟ تیری عید مبارک ہو تمہیں کو میرا گلشن اجاڑا ہے کسی نے۔ آگے گول کیا اپنا ایک سیٹ کیا ہوا ہے؟ ہر انسان کے خواب ہوتا ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، اس میں کہاں تک کوئی گول ہے؟ میں پڑھاتا ہوں تو میری جو ٹیچنگ میں تھوڑا سا میری سنگنگ بھی مجھے ہیلپ کرتی ہے بینگ این آرٹسٹ۔ کدو لا کے سانو گل مل سو دسو اج مل سو یا کل مل سو۔ السلام علیکم ویور، کینیڈا کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، معروف گلوکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں۔ تو میرے ساتھ علی اویس صاحب موجود ہیں، بڑے انتظار کے بعد آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج ان سے کچھ سنیں گے بھی۔ اور علی اویس کے حوالے سے بہت لوگوں کو تجسس ہے کہ اکثر سب جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کے حوالے سے ہمیں ہوتا ہے کہ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں، کوالیفیکیشن کیا ہے، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آج علی اویس کی زبانی ہم سنیں گے کہ علی اویس کا تعلق کہاں سے ہے، ایجوکیشن کہاں تک حاصل کی اور کہاں کہاں انہوں نے گایا، اور اس سفر کے دوران کیا مشکلات پیش آئیں، اور پھر ہم علی اویس سے کچھ سنیں گے بھی۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اچھا، بہت تجسس ہوتا ہے ناظرین کو کہ جس کو وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے، تو سب سے پہلے بتائیے اپنی جرنی کے حوالے سے۔ جی جناب، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آفٹر اے لانگ ٹائم آپ لوگوں سے یہاں پہ ملاقات ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آفٹر اے لانگ ٹائم آپ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے اس حوالے سے۔ اور میرے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو میں یہ ایک تھوڑا سا سسپینس کو بریک کرنے جا رہا ہوں کہ عمر بھائی ہی از فرام مائی ہوم ٹاؤن، ہم لوگ ایک ہی علاقے سے ہیں، اور یہ بڑا ایک پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہم لوگ ایک بہت اچھی جگہ پہ ملے ہیں، ایک اچھے پلیٹ فارم پہ ملے ہیں۔ تو میرا تعلق بیسیکلی، میرا اور عمر بھائی کا تعلق جو بیسیکلی ہے وہ کنگن پور ڈسٹرکٹ قصور سے ہے، اور اس کے بعد میں لاہور شفٹ ہوا۔ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے بی ایس آنرز انگلش لٹریچر میں کیا، اور اس کے بعد ایم فل لنگوسٹکس کیا فرام بی این یو بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی، اور چل پھر سلسلہ جاری رہا۔ اچھا علی، ایک چیز ہم نے اکثر دیکھی ہے کہ جو قصور کے لوگ ہیں ادب کے ساتھ ان کا ایک گہرا لگاؤ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو قصور کی ایک نسبت ہے وہ ایک مسٹک پوئٹ جو کہ بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہت بڑی نسبت ہے، کیونکہ انہوں نے اس علاقے کی ایک جو چیسٹ پنجابی لینگویج ہوتی ہے، اصل پیور جو پنجابی لہجہ جو ہوتا ہے، آپ کو وہ قصور میں، اوکاڑا کے اندر، ان علاقوں میں ملے گا۔ تو وہاں کے لوگ بہت زیادہ ادب سے ریلیٹڈ بھی ہیں، اور بڑی جگہوں پہ سننے میں آیا کہ جس طرح فیصل آباد کا ایک گائکی کے اندر نام ہے تو اس کے بعد قصور کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اچھا علی، ایک اور چیز ہے کہ آپ اردو گاتے ہیں اور پنجابی کا جو ایک مرکز ہے وہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور انگلش کی آپ نے ایجوکیشن حاصل کی، ان تینوں لٹریچرز میں فرق کیا ہے؟ فرق دیکھیں صرف زبانوں کا ہے۔ ہر کلچر کے اندر جو لٹریچر ہوتا ہے وہ موسٹلی ایک سوسائٹی کے ایک وہ ریفلیکشن ہی ہوتی ہے، تو وہ بس ایک لینگویجز جو ہیں نا وہ بدلی ہوتی ہیں۔ اصل میں فرق یہی ہے کہ جو لٹریچر ہوتا ہے یہ ہماری سوسائٹی کا ایک کلچر کو ریپریزنٹیشن دے رہا ہوتا ہے، اور پاکستان تو پھر بہت بڑا ایک نام ہے ہمارے کلچر کا سب کانٹیننٹ کا، پوری دنیا کے اندر۔ علی، کب شوق آیا کہ میں گائکی کی طرف جاؤں؟ یہ میں جب بچپن میں اسکول میں تھا تو اسکول میں نعت پڑھنی،
डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जाना, और जब मैं कॉलेज में आया, जिस तरह कि आप ताहिर रशीद साहब को जानते हैं, प्रोफेसर ताहिर रशीद साहब, जी जी जी, यू नो वेरी वेल हिम, हमारे साथीज़ा में से एक हैं वो। हाँ जी, हम दोनों माशाल्लाह ताहिर रशीद साहब के दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दी। उतना फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, वो सपोर्ट करते रहे एजुकेशन के हवाले से। फिर इस तरह से वो ग्रूमिंग होती गई। मुश्किलात ऐसी थी कि साथ में स्टडीज़ को भी मेंटेन रखना पड़ रहा था, क्योंकि एक म्यूज़िक भी एक प्रॉपर एक फील्ड है, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। तो फिर यूनिवर्सिटी में मैं आया, वहाँ पे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जाना, बहुत सारे मैंने कॉम्पिटिशन्स विन भी किए हैं, जिनमें ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में 2 दफ़ा मुझे गोल्ड मेडल मिला। अच्छा अली, आप आफ्ताब इकबाल के साथ भी मुंसलिक रहे, जी जी। उनके साथ जो सफ़र था वो सफ़र कैसा रहा? देखें जी, वो सफ़र कैसा रहा नहीं, बल्कि चल रहा है अभी तक तो, क्योंकि मैंने उनको छोड़ा नहीं है, मैं उनके साथ ही हूँ। क्योंकि कुछ यहाँ पे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि उनको मूव करना पड़ गया दुबई में, तो यहाँ पे पैमरा की तरफ से कुछ पाबंदियाँ थीं, और इस वजह से वो एक दफ़ा जो हमारा प्रोडक्शन हाउस था वो एक दफ़ा रुक गया। और आफ्ताब इकबाल साहब के साथ बड़ा अच्छा सफ़र मतलब चल रहा है अभी तक। हमारे जो इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे आज एक जो आर्टिस्ट एक जगह बैठा हुआ है, 3 दिनों बाद वो किसी और जगह हमें नज़र आएगा, तो क्या वजूहत है इसकी? और आपको हम देखते हैं तो आप आफ्ताब के साथ अभी भी मौजूद हैं, तो क्यों नहीं आपने आगे कहीं जंप किया, या क्या वजूहत हैं कि जो हमारे दूसरे आर्टिस्ट हैं वो इतना स्टे क्यों नहीं करते? असल में मैं एक्टर तो हूँ नहीं, और ना ही मैं कॉमेडियन हूँ, मैं एक सिंगर हूँ। तो उनके शो में अगर मेरा 3-4 मिनट्स का एक गाना होता था तो वो मेरे लिए मेरे लिए बड़ी अपनी ज़ाती अचीवमेंट थी। आफ्ताब इकबाल ही मतलब वो शख्सियत हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे टीवी पे इंट्रोड्यूस करवाया, और उनके शोज़ में मैंने तकरीबन कोई 200 शोज़ जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड करवाए उनके साथ। खबरहार और सारे रंग पंजाब के इसमें फ़र्क क्या पाया आपने? कहाँ सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया वो मुझे सारे रंग पंजाब में आया, क्योंकि उसमें आफ्ताब इकबाल साहब अपना जो पंजाबी प्योर जांगली लहजा था ना, जो उकाड़ा वाला बाहुआ, इस तरह के वो वर्ड्स बोलते थे। मतलब मैं बोल रहा हूँ बीच में, तो मैंने कसूर का लहजा प्रेजेंट करना है, वहाँ का कल्चर प्रेजेंट करना है, तो वो बहुत अच्छा शो था। तो उसके अलावा जो खबर आ रही वो एक ज़रा नेशनल लेवल का शो, ये भी बड़ा इंटरनेशनल वॉच किया जा रहा था। कनाडा के अंदर लोग, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी हमारी, और वो ज़रा उर्दू कंटेंट में ज़रा उसमें और चीज़ें थोड़ा सा न्यूज़ को वो ब्रेक करते हैं, उसमें कॉमिक करेक्टर्स होते हैं। तो बाकी ये दोनों ही शो मेरे फेवरेट थे, लेकिन द मोस्ट वन इज़ सारे रंग पंजाब। मैं आपको गाना सुनाता हूँ, जो कि मैं वहाँ पे मुझे वो मेरा गाना बड़ा 2-3 दफ़ा इंडिया के जो सिख बरादरी है उन्होंने फरमाइशी तौर पे कहा, तो मैं आपको वो ज़रा सुनाता हूँ। देसी गाना है, फोक गाना। मैं दूर वजना है, वाह क्या क्या। मैनू शाम कर नहीं, हो नगरी पवाइए बदनाम करने, हो नगरी पराइए बदनाम करने, फुल्लां ते कंडियां दा हो दस केड़ा जोड़े, ओए फुल्लां ते कंडियां दा दस केड़ा जोड़े, नडिया बाही कड़किल, नडिया बाही कड़किल, जे मैं तेरे तोड़े वे मैथों सोचा वाले, फुल मैं नहीं तोड़े मैथों सोचा वाले, हो ताने ते मेरे हो नित नहीं डिनी दे, क्या क्या ना। हो जिथे प्यार होवे शक नहीं करी दे, हो जिथे प्यार होवे शक नहीं करी दे, मिन्नतां करें दी मैं हो लख ते करोड़े, ओए मिन्नतां करें दी हो लख ते करोड़े, नडिया बाही कड़किल, नडिया बाही कड़किल, जे मैं तेरे तोड़े वे मैथों सोचा वाले, फुल मैं नहीं तोड़े ओए
میں تو سوچا والے. واہ کیا کہنا علی بھائی, وہ سارے رنگ پنجاب کے آج پھر ہمیں یاد تازہ ہوگی. آپ اور سونیا ملتانی وہ دو لوگ ہوتے تھے کہ جن کو نہ صرف اس پنجاب میں بلکہ انہوں نے چڑھتے پنجاب کے لوگ بھی انتظار کرتے سی کہ کدوں وہ سیگمنٹ آئے تھے اسی ویکھیے. اچھا علی بھائی, ہمارا جو پنجابی کا ایک کلچر تھا یہ تھوڑا سا معدوم ہوا, اب پھر ریوائول ہو رہا ہے. جو آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے اس سے بندہ اکتا جاتا ہے, تو پھر انسان تھوڑا سا نیچر کی طرف, قدرتی چیزوں کی طرف, اور جو کلچر کی اپنی پرانی چیزوں کو یاد کرتا ہے اس کو تھوڑی سی وہ سکون ملتا ہے. تو اس میں ہمارے جو پنجاب کے جو لوگ ہیں, جو شاعر حضرات ہیں, جو ابھی بھی پنجابی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کو پروان چڑھا رہے ہیں, اس کے اوپر وہ اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں, تو میرے خیال میں ان کا بہت زیادہ ایک کنٹریبیوشن ہے. بڑی اچھی, مطلب بڑا آپ کا اچھا سوال ہے, اور واقعی ہی ریوائول ہو رہا ہے. جس طرح سر آگے بات کر رہے تھے میرے ساتھ آفس کے اندر, وہ کہہ رہے تھے کہ پنجابی جو کلچر ہے وہ آہستہ آہستہ دبتا چلا جا رہا ہے, لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ جس طرح قوالی کو لوگوں نے اب شادیوں میں سننا شروع کر دیا. اب دیکھیں, پہلے قوالی کا سسٹم یہ تھا کہ جس درباروں پہ صوفی جگہ پہ ہونا ہے, لیکن آج کل آپ کے مہندی کے جتنے بھی ایونٹس ہیں, شادیاں, ادھر چل ہی یہی رہے. تو پنجابی کلچر میں آپ دیکھیں کہ پنجابی چٹا چولا, ہاں اس کو پڑھے لکھے لوگ بھی سنتے ہیں. مطلب اس طرح کے بڑے گانے ہیں جو لوگ مطلب انجوائے کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ہوگا ریوائول. جو عشق میں ناکام ہوتا ہے یا وہ شاعر بن جاتا ہے یا وہ سنگر بن جاتا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے جناب, اس میں بہت زیادہ صداقت ہے. یعنی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھائی علی اویس بھی اس مرحلے سے گزر چکا ہے. نہیں, آپ تقریباً ایسے نہیں کہہ سکتے. یہ بڑا مشکل ترین انہوں نے سوال پوچھا ہے میرے سے, لیکن میں ان کا جواب دیتا ہوں بڑی ایمانداری کے ساتھ. یہ ہے کہ ایک جو آرٹسٹ بندہ ہوتا ہے, اس کی جو سول ہوتی ہے وہ بڑی ایک نرم ہوتی ہے. اس کو کوئی چیز نارمل بھی ہو تو وہ بڑی ٹچ کرتی ہے. تو ایسے کوئی گھاؤ ہوتے ہیں جو کہ سنگنگ میں بولے تو نہیں جا سکتے, لیکن یہ کہ آپ اپنے سروں کے اندر ان کو نمایاں کر رہے ہوتے ہیں. زندگی میں لو تو ہوا ہوگا, یونیورسٹی میں ہوا تھا, بی ایس میں ہوا تھا یا ایم فل میں ہوا تھا؟ نہیں, ان دونوں میں سے تو کہیں بھی نہیں ہوا. یا پھر جب پنگن پور میں تھے تب ہوا تھا؟ زندگی میں کہیں نہ کہیں محبت انسان کی خصلت میں ہے, تو محبت تو ضرور ہوتی ہے انسان کو, اور وہ دل جو نرم دل ہو پھر وہ تو کبھی نہ کبھی ہار ہی جاتا ہے. نہیں, اصل میں میری محبت ایسی ہے کہ مطلب مجھے کوئی ناکامی نہیں اس میں ایسی ہوئی, اور انشاءاللہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کامیابی ہے. تو پھر ہمیں ایک اردو کا گانا تو سنائیں. جی میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر کے کسی کو سنانا ہے. جی بالکل, آپ نے بڑا انہوں نے کمپلیکیٹڈ سا مجھ سے سوال پوچھا, لیکن کوئی نہیں, یہ سمجھدار. یو گاٹ اٹ. میں اپنے ویورز کے سامنے کیسے, مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل کہ مطلب تیری عید مبارک ہو تمہیں کو, میرا گلشن اجاڑا ہے کسی نے, دل امید توڑا ہے کسی نے, دل امید توڑا ہے کسی نے, سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے, سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے. یہ آپ کی نظر شعر ہے. میں ان شاگروں سے پوچھتا ہوں, میں ان شاگروں سے پوچھتا ہوں کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے, کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے. نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان ہے, نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان ہے, کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے, کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے. اس کا آخری شعر ہے جناب, آسان تو نہیں ہو رہا. چمن میں باخدا شبنم نہیں ہے,
چمن میں باخدا شبنم نہیں ہے، یہاں دامن چھوڑا ہے کسی نے، یہاں دامن چھوڑا ہے کسی نے، دل امید توڑا ہے کسی نے. جناب ناظرین، آپ نے علی اویس صاحب کی آواز میں یہ سانگ سنا ہے، یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا، ہم نے تو یہاں پہ بہت انجوائے کیا. اچھا علی بھائی، کیا دیکھتے ہیں کہ آگے گول کیا اپنا ایک سیٹ کیا ہوا ہے؟ ہر انسان کے خواب ہوتا ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، اس میں کہاں تک کوئی گول ہے؟ دیکھیں، جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے اس کی جرنی ذرا لانگ ہوتی ہے، بہت زیادہ سفر طے کرنا پڑتا ہے. اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ مطلب میں سیٹسفائی ہوں، ٹیچنگ جاب کر رہا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں تو، لیکن وہ فیلڈ میری ایک پروفیشنلی ایک جو ایک اسکل کے حساب سے لے کے چل رہا ہوں. اور یہ جو میوزک ہے یہ میرا ایک اپنا ایک پیشن تھا، اور جب بندہ ایک پیشن جب آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی. اچھا، جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس پہچانتے ہوں گے؟ ہاں جی، بالکل ایسے. تو اور جب خاص طور پہ کلاس روم میں انٹرویوز ہوتے ہوں گے پہلی بار، تو اسٹوڈنٹس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہوگا ایز اے استاد یا ایز اے آرٹسٹ؟ یہ بہت بڑا کانٹرڈکشن ہوتا ہے کہ کئی سارے لوگوں کو تو یہی پتہ ہے کہ جسٹ ہم سنگر اور میں آئی جسٹ ڈو میوزک، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں میوزک کو ایک ہابی کے طور پہ کرتا ہوں ان مائی لیئر ٹائم. اور اس کے بعد میں جب کلاسز میں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جب میں کلاس میں لیکچر کے لیے جاتا ہوں تو میرے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور دیکھ کے ایک دفعہ سر آپ تو سنگر ہیں، ہم نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ہوا ہے، آپ کو جانتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ بڑا مطلب دے گیٹ شاک. تو یہ ہے کہ جب میں پڑھاتا ہوں تو میری جو ٹیچنگ میں تھوڑا سا میری سنگنگ بھی مجھے ہیلپ کرتی ہے بینگ این آرٹسٹ. تو جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سیکھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے وہ میرے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. علی بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور جی ناظرین، ہم جاتے جاتے علی بھائی سے ایک اور گانا سنیں گے اور اس کے ساتھ وائنڈ اپ کریں گے. کدو لا کے سانو گل مل سو، کدو لا کے سانو گل مل سو، دسو اج مل سو یا کل مل سو، ہو دسو اج مل سو یا کل مل سو. ساڈے صبر تے نہ آزماؤ، یا آو یا بلواو، ساڈے صبر تے نہ آزماؤ، یا آو یا بلواو، دیسا صدقہ جیڑے پل مل سو، دیسا صدقہ جیڑے پل مل سو، دسو اج مل سو یا کل مل سو، ہو دسو اج مل سو یا کل مل سو.